بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 6 جماعت ششم کے لیے ہم نے چھٹیوں سے پہلے صحابہ کرام کے قبولیت ایمان کے واقعات میں سے 2 واقعات، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ پڑھا تھا۔ اس ضمن میں آپ کو عملی کتاب میں بھی کام دیا گیا تھا۔ امید ہے آپ نے اچھے انداز میں کام کر بھی لیا ہوگا، اس کو یاد بھی کیا ہوگا۔ عزیز طلباء، اب ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آج ہم بائیکاٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ بائیکاٹ کیا ہے، کیسے ہوا تھا، اس میں کیا کچھ تھا، اس کا مختصر خلاصہ پہلے آپ کو بتایا جاتا ہے، پھر اس کی بلند خوانی ہوگی۔ جب طرح طرح سے مشرکین نے صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں، لیکن دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، تو اس پر یہ مشرکین کہ بڑے بڑے سردار یہ پریشان ہوئے کہ کیا کیا جائے کہ جس سے یہ اسلام کی طرف لوگوں کا مائل ہونا بند ہو جائے۔ چنانچہ مشرکین نے، تمام سرداروں نے مل کر ایک مشورہ کیا اور اس میں یہ طے پایا کہ ان مسلمانوں کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا جائے، تمام تر معاملات ان کے ساتھ ختم کر دیے جائیں، خوشی غمی بالکل کسی معاملے میں ان کے ساتھ لین دین، اٹھنا بیٹھنا، خرید و فروخت، تجارت، تمام تر معاملات کو ختم کر دیا جائے۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 7ویں سال کا ہے اور اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 50 سال تھی، اور اس میں ایک تحریری ایک دستاویز لکھی گئی اور اس میں بڑے بڑے سرداروں نے دستخط کیے کہ اب ہم ان کے ساتھ تعلقات بالکل نہیں جوڑیں گے، اور اس کو بیت اللہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ 3 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مسلمان یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے، اور بھوک پیاس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ تڑپتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ذریعے سے مشرکین کو یہ بتایا کہ جو تمہارا عہد نامہ جو تم نے بیت اللہ کے اندر لٹکایا ہوا تھا، اس کے الفاظ کو کیڑے کھا گئے، سوائے اللہ کے نام کے کہ اللہ کا نام صرف بچا ہے، باقی اس میں کچھ نہیں بچا۔ تو یہ بات ابو طالب نے جا کر جب مشرکین سے کی تو مشرکین بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور جب جا کر اس عہد نامے کو اتارا، اس کو نکالا، تو دیکھا کہ واقعتاً اس کے سارے الفاظ کیڑوں نے چاٹ لیے تھے، اللہ کے نام کے سوا کچھ نہیں بچا۔ عزیز طلباء، یہ اس کا خلاصہ میں نے آپ کو زبانی بتایا۔ اسی طرح سے آپ نے بھی اپنے الفاظ میں اس سبق کو زبانی یاد کرنا ہے۔ اب ہم اس کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ بلند خوانی کے لیے کتاب کھولیں گے۔ عزیز طلباء، کتاب صفحہ نمبر 35، بائیکاٹ۔ کافروں نے مسلمانوں پر ہر قسم کے ظلم و ستم ڈھا دیے، مگر مسلمان دن بدن بڑھ ہی رہے تھے۔ آخرکار بڑے بڑے کافر اکٹھے ہوئے، غور کیا، اور بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ان سب لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کریں، ان سب کو ذات
برادری سے الگ کر دو۔ نکاح، بیاہ یعنی شادی کا موقع، خرید و فروخت، مزدوری، نوکری، بول چال سب بند کر دو۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ عہد نامہ یعنی تحریری دستاویز، ایک عہد نامہ لکھا گیا جس پر سارے سرداروں نے دستخط کیے اور خانہ کعبہ میں لٹکا دیا۔ عہد نامہ پر عمل شروع ہوا۔ مسلمان مجبور ہو کر شہر سے باہر ایک گھاٹی میں جا پڑے۔ گھاٹی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان جگہ کو، درہ کو، جو بعد میں شیب ابی طالب کے نام سے مشہور ہوئی۔ شہر میں ہر چیز بکتی مگر فروخت کرنے والے کافر عہد کے پابند ہیں۔ کوئی 2-4 دن کی بات ہوتی تو بچی کھچی یا چھپی چھپائی چیزوں سے بھی کام نکال لیتے، مگر اس عہد کی تو کوئی مدت ہی نہیں تھی، گویا تمام عمر کے لیے تھا۔ بھوک پیاس، سردی گرمی وغیرہ مسلمانوں کو کتنی تکالیف اٹھانی پڑی ہوں گی اندازے سے باہر ہے۔ مسلمان گھاس، درختوں کے پتے کھانے پر مجبور تھے۔ اللہ کی پناہ، بے بسی کا یہ حال تھا کہ بھوک سے سب کی حالت غیر تھی۔ بچے بل بلا رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ پتھر بھی مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر پھٹ پڑے، مگر افسوس کافروں کے دل نرم نہ ہوئے۔ کفار نے یہ معاہدہ نبوت کے 7ویں سال میں کیا۔ عہد نامہ کا خاتمہ، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 50واں سال تھا اور بائیکاٹ کو 3 سال ہونے کو آئے تھے۔ 3 سال ختم ہونے لگے مگر بائیکاٹ ختم نہ ہوا۔ کفار مکہ کا آپس میں اس عہد نامے کے متعلق اختلاف ہو گیا۔ اکثریت اس عہد نامہ کو ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کے لیے اپنی ہار قبول کرنا مشکل تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب سے کہا، کافروں کو بتا دیجئے کہ تمہارے عہد نامے کے سارے حروف کیڑے چاٹ گئے ہیں، صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا۔ یہ عہد نامہ کعبہ میں نہایت احتیاط سے لٹکایا گیا تھا کہ کوئی اس کو دیکھ بھی نہ سکتا تھا۔ ابو طالب کافروں کے پاس پہنچے، ان سے کہنا، آج ایک بات پر معاملہ طے ہے، اگر سچ ہو تو تم بائیکاٹ چھوڑ دینا، ورنہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ عزیز طلباء، آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ کفار مشرکین نے بہت کوشش کی تھی ابو طالب کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کی، کہ کسی طرح سے ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا چھوڑ دیں۔ تو اس شرط پر کہا کہ ورنہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دوں گا اور اس کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ سچائی کا نمونہ، ابو طالب نے خبر دی کہ امین صادق نے کہا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ آپ کو امین بھی کہا جاتا تھا، آپ کو صادق بھی کہا جاتا تھا۔ امین امانت دار، صادق سچا، کہ عہد نامے کے حروف کیڑے چاٹ گئے ہیں تو کافروں کو بے حد تعجب ہوا، حیرانی ہوئی کہ عجیب معاملہ ہے۔ فوراً پہنچے، عہد نامہ اتارا گیا، کھول کر دیکھا تو صرف اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، باقی عہد نامہ کی لکھائی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی طرف واضح اشارہ تھا کہ باطل بھی بالآخر اسی طرح ختم ہو جائے گا اور اللہ باقی ہے، باقی رہے گا اور بالآخر حق ہی غالب آئے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے دکھالا کہ معجزانہ طور پر یہ جو تحریر تھی اس کو کیڑوں نے چاٹ لیا اور اس کو ختم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ یوں حق کو بھی اللہ غالب فرما دیں گے، اور اسی طرح اللہ نے حق کو بھی غلبہ عطا فرمایا۔ عزیز طلباء، یہ آج کا سبق آپ نے پڑھا ہے، اس میں عملی کتاب کا کام آپ نے کوئی نہیں کرنا، اسی سبق کو آپ نے اچھی طرح سے بار بار پڑھنا ہے، دہرانا ہے، اور اسی کو آپ نے اپنے الفاظ میں یاد کرنا ہے۔ تو اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔